حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک فرض قرار دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قصاص وغیرہ میں قتل کرنے لگو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور ذبح کرتے وقت اپنی چھری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحہ کو جلدی نجات دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4416۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن نماز عید کے بعد ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، جو شخص ہم جیسی نماز پڑھتا ہے اور ہم جیسی قربانی کرتا ہے اس نے تو صحیح قربانی کی، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی تو وہ گوشت والی بکری ہے، وہ صرف گوشت کے لیے ذبح کیا گیا جانور متصور ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی ذبح کر دی تھی، میں نے سمجھا کہ یہ سارا دن ہی کھانے پینے کے لیے ہے، اس لیے میں نے جلد بازی کی، خود بھی گوشت کھایا اور گھر والوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گوشت والی بکری ہو گئی، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس ایک جذع بکری ہے جو گوشت کے لحاظ سے 2 بکریوں سے بھی بہتر ہے، تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن وہ تیرے علاوہ کسی اور سے کفایت نہیں کرے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4400۔ حضرت عابس نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا، ہم ایک ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4438۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے فرمایا، جب تک چاہو کھاؤ اور فقراء اور مساکین کو بھی کھلاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4439۔